يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہے، سوائے اس کے کوئی الہ خدا نہیں ہے، زندہ قائم رہنے والا، اس کو اونگ اور نیند نہیں پکڑتی، جو کوئی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے. اس کے نزدیک کون ہے جو سوائے اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، اور وہ اس کا علم سے کوئی شے احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ساتھ جو وہ چاہے. اگر وہ چاہے گا تو آپ علم کا احاطہ کر سکتے اس میں سے، ورنہ نہیں کر سکتے. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے اور ان کی حفاظت کرنے میں وہ نہیں تھکتا، اور وہی اعلیٰ اور عظیم ہے. اللہ ہے، سوائے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، زندہ اور قائم. الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے، یہ اس کی صفت ہے. یعنی زندہ کے اندر اس میں سائنس یہ انکلوڈ کر لے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ قائم ہے. ہمیشہ لکھا ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ وہ ونس اپون اے ٹائم زندہ نہیں ہوا، ونس اپون اے ٹائم وہ قائم نہیں ہے. اسی طرح لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی. تو اس طرح وہ اللہ کو کہہ رہا ہے اس کو اونگ نہیں آتی نہ پکڑتی. جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کے لیے ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کوالٹی آ رہی ہے کہ وہ کون اللہ کون ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ سب کچھ اسی کے لیے ہے. اس کے نزدیک کون ہے جو سوائے اس کی اجازت کے شفاعت کر سکے؟ کون شفاعت کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے جب تک اللہ اجازت نہ دے؟ ہم نے شفاعت کرنے والے خود بنائے ہیں، آگے پیچھے بہت سارے نام رکھ کے یہ شفاعت کریں گے ہماری. اچھا، یہ جو میں نے آیتیں 3 پڑھی تھی، اس میں اگر آپ نوٹ کریں، اس میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی صفت، اللہ وہ ہے جو الحی القیوم ہے. یہ ایسی تھا نا، وہ اس کو نیند نہیں آتی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ سپوز جیسے میں اللہ کو بیان کر رہا ہوں، استغفر اللہ، میں نہیں کر رہا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس کو نیند نہیں آتی. اس کو یعنی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یعنی سیکنڈ پرسن میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن قرآن ایک واحد کتاب ہے دنیا کی، واحد لفظ پہ غور کیجئے، واحد کتاب ہے. یہ جو میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس میں یہ چیز ملے گی آپ کو، اور جس کی وجہ سے یہ کتاب اللہ کی بن جائے گی. دنیا کی کوئی کتاب اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی جس میں اس طرح کی سپیچ لکھی ہوئی ہو. میں نے بائبل کا مطالعہ کیا ہوا، تھوڑا بہت بھگوت گیتا کا کیا ہوا، تو باقی تھوڑی سی ادھر کتابیں پڑھی ہیں سوئی، کسی کتاب میں یہ چیز نہیں ملے گی جو میں پڑھنے لگا ہوں. اور اگر فرض کریے کہ یہ چیز کوئی بھی انسان، جو رک جائیں ایک منٹ، کوئی بھی دنیا کا انسان کسی زمانے میں اگر یہ بات کہے، یہ جو اس میں بات ابھی میں پڑھوں گا، اور اس طرح کی بے انتہا آیات ہیں اس کتاب اللہ میں کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کیونکہ اکثر جب میں نے قرآن کی بات کی لوگوں سے، تو لوگوں نے یہ سوال کیا، آپ کیونکہ بلیو کرتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، میں مطلب بلیو کرتا ہوں، وہ شاید بلیو نہیں کرتے، تو آپ اللہ کو مانتے ہیں. میرا سوال ان سے کاؤنٹر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں اور آپ بتائیے کون کہہ رہا ہے؟ آپ بتائیے کون کہہ رہا ہے؟ اگر انسان کسی زمانے میں یہ جو میں آیت پڑھوں گا اس طرح کی بات کرنے لگے تو اس کو نارمل آدمی نہیں سمجھا جائے گا. فار ایگزامپل میں یہ کہوں آپ سب کے سامنے، یہ آسمان جو دیکھ رہے ہیں آپ، وہ تو ایک نظر آ رہا ہے آپ کو، ایک ہی نظر آ رہا ہے نا، یہ میں نے بنایا، یہ آپ لوگوں کو کیسا لگے گا بتائیے؟ کیا ہوا؟ جھوٹ؟ کون سا بول رہے ہیں؟ اچھا، جھوٹ لگ رہا ہے آپ کو. اچھا، میں نے تمہیں پیدا کیا، اب کیسا لگا آپ ہے؟ یعنی کہیں پر بھی کوئی آدمی کہنا شروع کر دے گا، اس کو فوراً پکڑیں گے، ایک انجیکشن لگائیں گے یہاں پر اور ناک آف کر دیں گے، پاگل ہے، گدو بندر بند کر دو. یعنی دنیا کے اندر کسی کتاب میں، ایکسکیوز می، لسن ٹو مائی ورڈز، کسی کتاب میں فرسٹ پرسن سپیچ، فرسٹ پرسن کا مطلب میں نے تم کو پیدا کیا، یہ نہیں لکھا ہوا. میں موت دیتا ہوں، یہ نہیں لکھا. میں زندگی دیتا ہوں، یہ نہیں لکھا ہوا. میں نے رسول کو بھیجا، یہ نہیں لکھا ہوا. آپ کتاب جب قرآن کا کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے
تو یہ واحد کتاب ہے جس میں بات مخاطب جو ہوتا ہے، مخاطب کرنے والا، وہ اللہ خود ہو جاتا ہے. بیچ میں سیکنڈ پرسن بھی آتا ہے، وہ کلام کرنے کا طریقہ، وہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو کہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے اس میں کنٹینیوس ایک مخاطب کر رہا ہے ہم کو. جیسے اس وقت میں مخاطب میں کر رہا ہوں آپ سب کو، لیکن جب میں کلام پڑھتا ہوں تو وہاں فرق ہو جاتا ہے. اب جیسے یہ آیت پڑھوں گا تو اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس میں آپ یقین کریں دنیا کا کوئی آدمی کسی زمانے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں. الحج 22. اچھا پہلے ہم عربی پڑھتے ہیں، اس کے معنی پھر دیکھیں ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. اے لوگوں اگر تمہیں دوبارہ اٹھانے جانے سے شک ہے پس بے شک ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا. کون کہہ رہا ہے؟ نہیں بات سنیں صاحب، غور سے سن لیں آپ. یہ ہم کون ہے؟ ہم نے تم کو مٹی سے تخلیق کیا. تم جمع ہے نا، جمع ہم وی جمع. ہم نے تم سب کو مٹی سے تخلیق کیا. اب پوری دنیا میں نکل جائیں تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں اور یہ مل کے کہہ سکتے ہیں ہم نے تم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، کہہ سکتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی کوئی آدمی یہ کہنا، کوئی بے وقوف احمق آدمی کہہ سکتا ہے قرآن کو بغیر پڑھے ہوئے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو خود پروف کرتی ہے میں کون ہوں. دنیا کی واحد کتاب، میں نے کہا یہ واحد کتاب ہے جس میں جو اللہ تعالیٰ اس میں جو بات لکھی ہے فرسٹ پرسن جمع میں ہم، اور آگے جو بات لکھی ہوئی ہے یعنی خالی ہم نے. اب میں کہوں ہم جو ہے یہ ہم آپ سب ہمارے سینٹر میں آئے ہوئے ہیں، کیا وہ عام سی بات ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے زمین بنائی، مطلب ہم کر کے بولنے کی بات نہیں ہے. ہم کے بعد جو آگے بات ہے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم کر کے تو بہت بولتے ہیں، ایک زبان میں اردو زبان میں کوئی زبانی کچھ لوگ ہیں ان کا خاص سٹائل ہے ہم کر کے بات کرنے کا. بات ہم سے پلورل تو ہے لیکن جو آگے جو بولا جا رہا ہے جو سینس ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کون کہہ سکتا ہے؟ بتائیں آپ. جو ایتھیسٹ ہے اس سے پوچھیں، وہ بھی کہے گا گاڈ. دنیا کا کوئی انسان، میری زندگی میں 20 سے 18 سال ہو گئے مجھے قرآن کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہوئے، جب میں نے کسی ایتھیسٹ کو، ہندو کو، کرسچن کو، نان مسلمز کو ڈسکشن میں یہ آیت پیش کری، مختلف آیتیں وتھ پلورل، ہم نے یہ کیا، تو میں نے پوچھا کہتا ہے بھگوان، گاڈ، خدا. منٹ، سیکنڈز. کیونکہ اللہ کی آیات جو اللہ بول رہا ہے وہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے. اس کو جو بے وقوف احمق جو پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا کلام ہے، گڑھ لیا محمد استغفر اللہ. کوئی کہہ ہی نہیں، کوئی اس کی سینٹینس کے کوئی مان نہیں سکتا. اللہ کہہ سکتا ہے، انسان کہہ سکتا ہے. تو وہ کہتا ہے پھر نطفے سے، پھر جھونک سے، پھر لوتھڑے سے، مکمل صورت میں یا نامکمل صورت میں، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں جو ہم چاہیں ایک معینہ مدت کے لیے ہم رحموں میں ٹھہراتے ہیں. یہ کون ہے ہم؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں. میرے منہ سے الفاظ تو آ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا میں کہہ رہا ہوں. اور آج کسی آدمی سے پڑھوائیں آئے تو کہنا کون کہے گا قرآن اللہ کہہ رہا ہے. بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، منہ سے بول رہا ہوگا خود. عربی میں بھی پڑھی، ابھی اردو پڑھ رہا ہوں اس کی میں. پھر ہم تم کو بچے کی صورت میں نکالتے ہیں اس لیے کہ پھر تم کو اپنی شدت کی عمر کو تم پہنچ سکو، اور تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے اور تم میں سے کوئی کمزور عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں، اس طرح کہ وہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے. اور تو زمین کو مردہ دیکھتا ہے، بس ہم نے اس کو اوپر پانی نازل کیا، وہ حرکت میں آئی اور ابھرتی ہے اور ہر خوبصورت جوڑے کی نباتات اگاتی ہے. اس آیات میں جو ہم ہے، اس طرح پورے قرآن میں زیادہ تر ہم کر کے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور دنیا میں کہہ رہی ہے اللہ کی کتاب کیسے مانے پروف کریں گے. میں نے وہ ہم کون ہیں؟ کیا وہ ہم انسان
کہہ کے آگے جو بات لکھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ ایکسپٹ کی جا سکتی دنیا میں کسی بھی انسان کا قول کہ انسان کہہ سکتا ہے یہ بات؟ یہ ہے اس کا پروف، یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کا انٹروڈکشن ایسا ہے کہ اللہ جو آیات میں جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، اور ہر انسان اس کی تعریف کر رہا ہے، نان مسلم بھی. کیوں تعریف کر رہے؟ ڈر رہا ہے اندر سے بولتے ہوئے غلط کو الٹا سے، اور کوئی اس کو غلط بھی نہیں بول رہا، کیونکہ اندر جو بات ہم کر کے بات کی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں عذاب میں ڈال دیں گے، ہم تمہیں جنت میں ڈال دیں، ہم نے رسول کو بھیجا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اس کی بھائی کی طرف، یہ عیسیٰ کو بھیجا اور یوں کیا اور وہ کیا. یہ جو ہم کر کے بات کہہ رہے ہیں یہ آپ تھوڑی کہہ سکتے، نہ یہ اتھارٹی ہے آپ کے پاس. یہ ہے پاور اس ذات کی جو ڈفرینشیٹ کری تمام کتابوں سے اور اس کتاب کو. اور ساری کتابیں سب میں ہزاروں غلطیاں. بائبل میں کرسچن ورلڈ کے اسکالرز کہہ رہے ہیں 5000 مسٹیکس ہیں، بلنڈرز. 5000 mistakes in the Bible, and there are 14,000 manuscripts lying in the Vatican. یہ تو حالت ہے ان کی. یہ بھگوت گیتا اٹھا، اس میں پہلے صفحے پہ غلطی نظر آ جائے. انسان جب لکھ رہا ہے کوئی کتاب، اور کوئی انسان قرآن میں لکھا ہے فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا پس قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کا ہوگا اس میں کانٹرڈکشن کثرت سے آ جائیں گی. ایک تو یہ پہچان ہے کہ دنیا کی ہر کتاب other than Allah's book have contradiction in multitude. ہزاروں contradiction ہیں ہر کتاب میں. اور ایک انسان کی تقریر، انسان خود جب بولتا ہے تو ہزاروں باتوں میں اختلاف کر دیتا ہے خود وہ اپنی بات میں. اللہ تعالیٰ پھر ایک جگہ کہے گا آگے سورہ انبیاء 21 30 آیت، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں نہیں دیکھتے یہ کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں شگافتہ کیا، پھاڑ دیا، اور ہم نے ہر جاندار شے کو پانی سے بنایا، پس کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ اب دیکھیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے جو کفر کر رہے ہیں، جو آیت کو جاننے کے بعد چھپا رہے ہیں، کور اپ کر رہے ہیں، کافر کفر کر رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین جو تھے جڑے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں شگافتہ کیا، ہم نے انہیں پھاڑ دیا، اور ہم نے ہر شے پانی سے بنائی. یہ کتنی سی بات ہے. یعنی اگر عربی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ون ورڈ ہے فَتَقْنَاهُمَا، فَتَقْنَاهُمَا، پس ہم نے آسمان اور زمین کو شگافتہ کر دیا. یعنی اس میں آسمان زمین بھی نہیں ہے، بس ہم نے شگافتہ کر دیا. کس کو؟ اوپر پیچھے آسمان اور زمین ہے. ذرا امیجن کریں اس کو ہم نے آسمان اور زمین کو پھاڑ دیا. اس کو پتہ ہے سائنس کی کتنی تھیوری، جو کتنے لوگ انوالو ہیں، ہزاروں لاکھوں سال اور ہزاروں لاکھوں لوگ اس تھیوری پہ پہنچ رہے ہیں جسے کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری کا نام بتایا انہوں نے سائنسدان نے کہ پہلے زمین آسمان پہلے سب ایک تھے اور پھر ایک زور سے دھماکہ، بگ بینگ دھماکہ ہوا، الگ الگ ہو گیا، یہ سٹارز اور مونز اور پلانٹس بن گئے. اتنی سی بات اللہ کی سمجھ میں، اللہ کہہ رہا ہم نے کر دیا ایسا. امیجن کریں نام میرے سائنسداں کے، جاہل لوگ سائنسداں کیا جانتے ہیں؟ وہ تو میں نے کہا انہوں نے معلوم اگر کر لیا، وہ تو اللہ خود پہلے سے کہہ رہا ہے، کب سے کہہ رہا ہے، اور کہتا رہے گا ہم نے الگ کر دیا، پہلے ایک تھا ہم نے الگ کر دیا. تو ہم نے اس کو شگافتہ کر دیا، اتنا سا ہم نے ایسا کر دیا، آسمان اور زمین کو الگ کر دیا. تو آپ کو وہ آیت نہیں معلوم، لیکن بگ بینگ تھیوری اگر پڑھ رہے ہیں، لیٹسٹ کرنٹ سائنسداں کی نالج جانتے تو اس کی نالج پڑھ کے فخر محسوس ہے سائنسداں نے بتایا، سائنسداں بتا رہا، وہ کچھ نہیں بتا سکتا. یقین کریں جو پہلے سے لکھا ہوا ہے یہاں، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے الگ کر دیا، وہ نظر نہیں آ رہا سائنسداں کو. سائنسداں کی بیسک مسٹیک سمجھیں آپ اس آیت کے مطابق، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بیسک پرنسپل ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ریئیکشن تو ہے کہ زمین پھٹ گئی، آسمان پھٹ گیا، سب کچھ جب زمین آسمان ایک تھا پھر پھٹ گیا، سمجھ میں آگے بگ بینگ ہو گیا. کرا کس نے؟ فائل کہاں ہے؟ خود کا خود ہو گیا کیا؟ تو وہاں فائل یہاں لکھا ہم نے ایسا کیا، آسمان زمین جڑے ہوئے تھے. ایکشن کیسے ہو گیا؟ بگ بینگ تو ہو گیا. کرا کس نے؟ وہ نہیں بتائے گا، اللہ نے قرآن میں لکھا، اللہ نے کر دیا، ہم نے کر دیا، ہم نے. اور آپ نہیں کہہ سکتے یہ، اور کوئی انسان کبھی کہہ نہیں سکتا. اور اس میں ساری آیتیں جو قرآن میں لکھی کوئی انسان کبھی کہہ نہیں سکتا. تو ایک آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کرائیں اس کی مثل کی صورت کے ساتھ آ جاؤ.
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اللہ کے علاوہ لوگوں کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جس کو تم پکارتے ہو، وَادْعُوا پکار لو، وَادْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر انسان ہے، جو کافروں کے لیے بنائی. کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہ؟ کیوں نہیں لکھ سکتے اور بول سکتے آپ؟ کیونکہ آپ مخلوق ہیں، خالق کی طرح آپ بات نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی سینٹنس عربی کے کوئی خاص خوبصورتی کے سینٹنس نہیں ہے. اس کے اندر جو سینس ہے، اس کے اندر جو ایسنس ہے، اس کے اندر جو بات کہی گئی، وہ کوئی بھی انسان کبھی کسی زمانے میں نہیں کہہ سکتا. اور اگر کسی نے کہا کہ مجھ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا، صاحب میں بھی لکھ سکتا ہوں، میں نے لکھنے کی کوشش کر لو. تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے اور آگے بھی آئے جو کہیں گے ہم کر سکے اور نہیں کر سکے آج تک. تبھی اس نے کہہ دیا اگر تمہیں شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں اس کی ملک کی صورت کے ساتھ آؤ اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ. تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے ایندھن اور پتھر جو انسان کے لیے بنا رکھے. ہم نے ایسا کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہم نے ایسا کیا. تم نہیں کر سکتے، انسان نہیں لکھ سکتا اور نہ لکھ سکا. کاپی کیٹس بائبل بنائی، بھگوت گیتا ہزاروں بلنڈر اور مسٹیکس، حدیث قدسی بنائی، مسٹیکس بلنڈرز. نہیں کر سکتے، اللہ کی طرح بول نہیں سکتے آپ. صفحہ لگ جائے گا انسان بول رہا ہے. اگر اللہ کے کلام سے واقف ہیں آپ، اللہ کی آیت کی روح سے واقف ہیں آپ، ایسے سمجھتے ہیں اللہ کیسے بات کرتا ہے، تو یقین کرو انسان کا لکھا ہوا اللہ کا لکھا کیٹیگوریکلی ڈفرنٹ ہے. تو ایکچولی یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اب آگے آ جائیے سورہ نام، پھر دیکھیے اس کے بارے میں ہے 6 کی 103 104. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فما ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. اس کا ادراک بصارت کو نہیں ہے، یعنی کوئی بھی انسان کی بصارت اس کی اللہ کی نہیں کر سکتا. یعنی انسائٹ آپ کی محدود ہے، اللہ کی بصارت نہیں کر سکتا. وہ بصارت کا ادراک رکھتا ہے، اس کے پاس بصارت ہے اور وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے. تحقیق تم سب کے پاس، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصارت آ گئی. پر جو کوئی بصارت رکھے گا پس اس نے اپنے نفس کے لیے رکھی، اور جو کوئی اندھا رہے گا پس اپنے نفس کے اوپر رہے گا، اور میں تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں. اندازہ کرے کہ آیات کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسنس، جب روح آتی ہے اس کو اللہ بصارت کہہ رہا ہے. یعنی جو اللہ کی آیت کی جو روح آتی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس آ گئی بصارت، انسائٹ انگلش میں. وہ جب بصارت آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی دیکھنے کا فزیکل نہیں دیکھ رہی ہے، یعنی اللہ کی آیت کی بڑائی سب نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نظر آتی ہے، اللہ کی فطرت پتہ چلتی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ بصارت. اب اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی اندھا رہنا چاہتا ہے کوئی، تو وہ اپنے نفسیات کے اوپر اپنے اوپر اندر رکھنا چاہے، رکھ لے، اندھا ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کہ ہم تو تحقیق تمہارے پاس بصارت آ گئی. اللہ بھیج رہا ہے بصارت کو، کہہ رہا ہے تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصارت آ گئی. یعنی جو اللہ کی آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی صفات ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، یا اس کی آیات جو ہم سمجھ رہے ہیں، ایسنس جو سمجھ میں آ رہی ہے، بصارت ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں. پر جو کوئی بصارت رکھے گا پر اس نے اپنے نفسیات کے لیے رکھی، اور جو کوئی اندھا رہے گا بس وہ اپنے نفس کے لیے اندھا پن ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میں تمہارے اوپر محافظ نہیں ہوں. آل عمران کی 31 اور 32. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے بس میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. کہو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر تم لوٹو گے بس بے شک اللہ انکار کرنے والے کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب اندازہ کریں یہاں پر آیات میں ہمیں محبت، دیکھیے ہم نے پہلے پڑھا تھا ودہ، مختلف چیزوں سے کرائی گئی تھی. یہاں ہے حب، تھوڑا ودہ جو ہے نا دوستی بھی آ جاتی ہے، ودہ میں دوستی کا بھی عنصر ہے، لیکن حب جو ہے صرف محبت ہے. وہاں پر ہم نے محبت بھی بتائی، لائکنگ بتائی، اور دوستی بھی آ جاتی ہے ودہ میں. اب یہاں پر کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر کہو کہ تمہیں محبت ہے اللہ سے، آپ یقین کریں کون ایسا آدمی ہوگا یہاں پر کہے گا نہیں مجھے نہیں محبت ہے. نہیں، کنڈیشن رکھ دی اللہ نے. کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ جو ہے، ذنوب جو ہے مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کی، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا.
اب اندازہ کریں، آپ اللہ سے اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو رسول کی اتباع کریں. تو میسنجر نے کیا کیا؟ کتنا پورا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بنایا نہیں بنایا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے رب محبوس کر دے ان میں رسول جو لوگوں پر تیری آیات تلاوت کرے، اس کتاب کا علم دے اور حکمت سے بات کرے اور لوگوں کو تزکیہ نفس کر دے. ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ عزیز اور حکمت والے. تو یہ محبوس اپوائنٹ ہونا میسنجر ان دی سائیکولوجی آف اے مین، تاکہ وہ آیت تلاوت کرے، کتاب کا علم دے، حکمت سے بات کرے، تزکیہ نفس کرے. یہ ہے رسول کی اتباع رسول. آپ اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ اللہ سے محبت نہیں کر رہے، کیونکہ لکھا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے ہیں صاحب. حمد باری تعالیٰ کسی آدمی شاعر نے لکھی، کچھ شعر و شاعری بنائی اور پڑھے جا. کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ بھائی آپ کو کون کہہ رہا ہے ایسا کرو؟ اللہ کہہ رہے ہیں. آیات میں کوئی بات ایسی لکھی ہوئی ہے کہ پہلے بیٹھ کے جناب زور لگا کے کسی نے شعر بناؤ؟ کیونکہ ہم مجھے کرنی نہیں تھی، آپ دوسرے کی پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قوالی اور ہم اس نے تو ہم لکھ دیا، اب آپ کو وہ آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کی ہم کو. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول کی اتباع جو ہے، رسول نے تلاوت کری آیات کی، کتاب کا علم دیا، حکمت سے بات کی، تزکیہ کیا، تو آپ کو وہ کرنا ہے. یہ تھوڑی کرنا ہے کہ جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں. تو یہ پابندی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا. تو کنڈیشن ہے اللہ کی محبت جو کرتا ہے وہ رسول کی اتباع کرتا ہے. اور رسول کی اتباع میں نے بتا دی، آیت کی تلاوت کرنا، کتاب کے اندر حکمت سے باتنا، تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو تزکیہ کرنا، یہ سنت رسول ہے، پریکٹس آف دا میسنجر. آپ کو اتباع رسول میں یہ کرنا ہے. اور آگے لکھا ہے اگر کل کہہ دو ان سے، کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم لوٹے، پس بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اگر ایسا نہیں کر رہے آپ، اتباع رسول میں آپ نہیں پڑھ رہے آیات اور کتاب کا علم نہیں دے رہے، حکمت سے بات نہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے آپ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. سورہ صاد 38 اور اس کی 5 6 7 اجعل الالہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق. کیا اس نے الہ خداؤں کو ایک الہ خدا بنا دیا؟ پس بے شک یہ تو ضرور عجیب شے ہے. اور ان کے سردار ان سے الگ ہوئے کہ چلو تمہارے الہ خداؤں کو کے اوپر صبر کرو، بے شک یہ ضرور کسی شے کا ارادہ ہے، ہم نے اس کو دوسرے مذہب میں نہیں سنا، اگر یہ ہے تو سوائے من گھڑت ہے. یعنی یہ جو بات سنی آج آپ نے، تو کچھ لوگ ایسے ہر زمانے میں جو سننے کے بعد یہ ریاکشن ہے ان کا، یہ ریاکشن آیتوں میں اللہ نے پہلے بتا دیا. کیا ان کو تعجب ہوا کہ سارے الہوں کو کوئی ایک الہ بنا دیا؟ سارے ٹوٹ گئے نا الہ، تو ایک رہ گیا. کبھی تو ایک الہ بنا دیا. یہ تو ہم نے عجیب بات ہے، مطلب ان کو تعجب ہو رہا ہے کیا اس نے الہ خداؤں کو ایک الہ خدا بنا دیا؟ پس بے شک یہ تو ضرور عجیب شے ہے. اور ان کے سردار ان سے الگ ہوئے کہ کہو چلو الہ خداؤں کے اوپر صبر کرو، بے شک یہ ضرور کسی شے کا ارادہ ہے، ہم اسے کسی دوسری مذہب میں نہیں سنا، ہم نے آج تک ایسی بات نہیں سنی. اگر یہ ہے تو سوائے من گھڑت ہے. اگر اس کو مانوں تو میں کہہ رہا ہے وہ ایک انوینٹڈ ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے، یہ ایسا ہے نہیں حقیقت، یہ من گھڑت ہوئی ہے، سب بڑا طریقے سے کیا گیا ہے. جو آج لیکچر سنا گیا بڑا طریقے سے کمال ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ سب حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہوا ہے صاحب ہمارے ساتھ. سارے الہوں کو ایک الہ بنا دیا، ون گاڈ. بہت عجیب بات ہے، بڑی عجیب شے ہے یہ. خیر جی، اب میں لیکچر اینڈ کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم سورۃ 14 اس کی 35 36. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی کر دے، یہ کہ ہم صنموں کی نوکری کریں. اے میرے رب انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پر جو کوئی میری اتباع کرے گا پس وہ بے شک مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں
کہ اس شہر کو ہاد البلد آمینہ، یہ ہاد البلد آمینہ کون سا شہر ہے جس کو امن بنایا جا رہا ہے؟ امن کی جگہ کون سا بنایا جا رہا ہے شہر؟ کون سا شہر ہے یہ؟ مکہ. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابراہیم. وقت قال ابراہیم ہے نا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اے رب اس شہر کو هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس شہر کو امن کی جگہ بنا، اور وجنوبنی، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس کی یعنی اصناموں کی بندگی کرنے سے اجنبی رکھ، اجنبی بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون ہیں؟ ہاں ایک سیکنڈ آرام سے. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تو بیٹے سب کو معلوم. ہم سب کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، کی تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. آپ بیٹے اسی اپنے کو نہیں لے رہے. اسماعیل اسحاق اس لیے کہہ رہے کہ ان کو وہ رہے اسلام کے ان نعبد الاصنام اجنبی. ہم بیٹے جب بنیں گے جب ہم بھی اصناموں سے اجنبی بن جائیں، اسلام بنا کے رکھے ہوئے، تو ہمیں ابراہیم کو باپ ہی نہیں مان رہے، ہم مذہب کا باپ ہی نہیں مان رہے. ملت ابیکم ابراہیم، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. جانتے نہیں لوگ، وہ اس لیے نہیں جانتے کیونکہ ہم صنموں میں الجھے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اسماعیل اسحاق نظر آ رہے ہیں، اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام جتنے بھی ان کے وہ بیٹے تھے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ اپنا باپ مان رہے ہیں، مذہب کا باپ، ملت ابیکم ابراہیم، تو یقین کیجئے آپ کو قربانی دینی پڑ جائے گی جیسے کہ اسماعیل السلام نے قربانی دی. تب آپ اجنبی رکھیں گے اپنے آپ کو صنموں سے، اصنام سے. اصنام یہ صنم جو ہیں جو ہم نے ان سے آپ کو الگ ہونے کے لیے پھر کریں، ورنہ نہیں کر رہے. تو وہ کہہ بھی رہا رب، اور اس شہر کو امن شہر بنا دے. کون سا شہر ہے وہ؟ مکہ. مکہ میں جو بت تھے 360 گھر میں نکال لیے. اب وہاں کوئی عرب نہیں مل رہا. کسی طرح کو ملے تو میں ملنا چاہتا ہوں. وہ کہہ کہ دیکھو بات سن، میرے باپ دادا جو تھے وہ فلانے بت جو رکھا تھا کام میں اس کے ماننے والے تھے. نسل 1400 سال میں ساری نسل ختم ہو گئی. پتہ ہے آپ کو وہاں سعودی عرب میں کوئی بت پرست نہیں، مگر انڈیا میں آج تک بت پرستی، اور سب سے پرانے بت مذہب ہے وہ انڈیا کے اندر، سیلون کے اندر، برمر کے اندر، سری لنکا بت مذہب ہے، بدھسٹ ہے، چائنا ہے جہاں بدھ مذہب ہے، ایگزسٹ کر رہا ہے. بدھ مذہب بھی ہے، لوگ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. ہزاروں کہہ رہے ہیں ہم پہلے سے ہیں، 14 سال پرانی مکہ کی بات ہے، اس سے ہی پہلے سے ہیں. اور وہاں کا کوئی بت مذہب کا آدمی نظر نہیں آ رہا. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بتائیں آپ، بتائیں آپ. یہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، مکہ میں بت پرستی نہیں ہوئی. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میرے بیٹوں کو اور اس شہر کو نہ بندگی نہ کریں صنموں کی. یہ بت پرستی جو فزیکل دنیا میں ہو رہی ہے، اٹھا کے اپنی انکارنیشن آف سٹون جو لے کے آ رہے ہیں فرام دس سائیکالوجی، وہ وہاں نہیں ہو رہی ہے. وہاں اللہ کے گھر میں فزیکل بات کر رہا ہوں میں، اب نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے. یہ اس وقت ہو رہی تھی. ابراہیم علیہ السلام جب دعا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، کثرت سے لوگ جو گمراہ، وہ آج تک گمراہ نظر آ رہے ہیں. آپ مختلف نیشنز کے اندر، مختلف شہروں میں، کنٹریز میں 800 ہزار سال کی سو کالڈ مسلم لیبل کی حکومت کے باوجود، اس کے باوجود رزلٹ یہ ہے کہ آج وہ بت مذہب زیادہ ہے اس کنٹری کے اندر، اس کے اندر آپ کم منورٹی میں. تو وہ کون سا ایسا ریولوشن آ گیا کہ وہاں کا ایک بت مذہب کا آدمی بھی نہیں، تمام کہانی کتابوں میں ڈال رکھا ہے. تو اس کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. درس جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. آج کے موضوع کے متعلق القرآن الہوں یعنی خداؤں اور اللہ یعنی خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس موضوع سے متعلق اب سوال جواب کا سیشن ہے. اور آپ خواتین و حضرات کے ذہن میں کوئی اگر سوال ہو متعلقہ تو آپ یہاں پر مائک موجود ہے، آپ یہاں پہ آ کے اسپیکر جو ہیں ان سے سوال کر سکتے ہیں. تو حضرات میں سے جو لوگ سوال کرنا چاہیں وہ ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ آئیے. خواتین اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ان کو پہلے موقع دیا جائے گا. خواتین میں سے کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں حضرات کی طرف جاتا ہوں. اچھا، حضرات میں سے پھر جو صاحب سوال کرنا چاہیں تو وہ مائک پہ تشریف لے آئیں. السلام علیکم، میرا نام سلیم خان ہے. یہ ایک سوال تھا ٹائٹل کے بارے میں. ایک
آیت سے ہٹ کر ہے ٹاپک سے مطابق کہ لفظ اللہ جو ہے جو کہ مخصوص پلورل ناؤن ہے، کیا اس کا ترجمہ خدا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا وضاحت. اچھا، ایک